خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج ہم سب بڑے مصروف ہیں۔ یہ مہینہ جو دسمبر کا مہینہ ہے، یہ ہوتا ہی مصروفیت کا ہے۔ اس میں ہم اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، طرح طرح کے کرسمس ٹری سجائے جاتے ہیں، اپنے گھروں پر لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اور مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے ہم کیرلز کے ذریعے سے، ہم کینڈل لائٹس کے ذریعے سے، ہم اور انداز سے تحائف دینے کے ساتھ اس دسمبر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور 24 اور 25 تاریخ خاص اہمیت رکھتی ہیں ہمارے سامنے، کیونکہ ان دنوں میں ہمارا ماننا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے جنم لیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں؟ جنم یسوع مسیح نے لیا، لیکن جس کے وسیلے سے جنم لیا، جس کے وسیلے سے یہ سارا کام ہوا، ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اس کرسمس کے موقع پر۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم مقدسہ مریم کے زندگی کی طرف تھوڑا سا غور کریں۔ مقدسہ مریم جو 3744 میں یوکبد اور یہویقین کے گھر میں پیدا ہوئی، اور 3757 میں خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آیا جب ان کی عمر 13 سال تھی۔ یاد رکھیے، اس دور میں 13 سال کی بچیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، بہت لیٹ ہو تو 14 سال، اور 13 سال کی عمر میں ہی مقدسہ مریم کے منگنی یوسف کے ساتھ ہو چکی تھی، اور 1357 میں ہی فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور آ کے ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے، فرشتہ کون سا؟ جبرائیل فرشتہ، خدا کا مقرر فرشتہ، انتہائی عظیم طاقت، اور آئی کس کے پاس ہے؟ ایک ایسی خاتون کے پاس جو انتہائی غریب ہے، نہ اس کا کوئی سٹیٹس ہے، نہ وہ کوئی امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، نہ ہی اس کے گھر میں کوئی ایسی کشش ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، بلکہ انتہائی پسماندہ گھر سے تعلق رکھنے والی، اور فرشتہ آ کر اسے سلام کرتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع المسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے ہم تھوڑا سا تلاوت کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ کس کے پاس بھیجا گیا؟ کنواری کے پاس، بتولہ، جو کہ ورجن، مرد سے ناواقف، کوئی سوچ بھی نہیں ایسی۔ اور کس کے پاس بھیجا گیا؟ لکھا ہے جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بڑا چھوٹے کو سلام کر رہا ہے۔ سلام تجھ کو، اور کیوں سلام؟
کہ تجھ پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ خداوند ہوتا ہے، جس پر فضل ہو جاتا ہے، فرشتے ان کی خدمت گزار روحیں بن جاتے ہیں۔ فرشتے ان کو سلام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ لیکن جب قدسہ مریم نے یہ سنا تو یہودی لوگوں میں یہ سوچ تھی کہ اگر ہم خدا کو یا اس کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ لہذا وہ گھبرا جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ایک نیچرل سی بات ہے، آج کے دور میں بھی اگر کوئی لڑکی جتنی مرضی اپنے آپ کو دلیر سمجھے، اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی ہو، اچانک کمرہ روشنی سے بھر جائے اور فرشتہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو یہ ایک فیمیل فطرت ہے، لڑکیوں کی فطرت ہے، خاتون کی فطرت ہے کہ وہ گھبرا جائے گی، ڈر جائے گی۔ اس لیے یہ نئی بات ہے کہ وہ اکیلی ہے، روشنی سے کمرہ بھر جاتا ہے، روشنی آنکھوں کو اندھیرا دینے والی ہے اور فرشتہ آ چکا ہے، وہ موجود ہے، تو گھبرانا جو ہے یہ لازم ہے۔ اور مقدسہ مریم بھی گھبرا جاتی ہے اور وہ دل میں سوچتی ہے، سوال نہیں کرتی فرشتے کے ساتھ، اس لیے کہ وہ یہودی اپنے آپ کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے تھے، اس اہل نہیں سمجھتے تھے، تو وہ فرشتوں سے سوال جواب کریں، سوائے خاص ہستیوں کے۔ اور وہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے، فرشتہ مجھے سلام کر رہا ہے، گھبراہٹ بھی ہے، مگر فرشتہ اس سے کہتا ہے، اے مریم خوف نہ کر۔ پہلی بات، خوف نہ کر۔ جہاں خداوند ہوتا ہے، جہاں اس کے فرشتے ہوتے ہیں، وہاں پر خوف نہیں ہوتا۔ گدریوں کے پاس فرشتہ جاتا ہے، ڈر مت۔ یوسف کے پاس آتا ہے، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کو بکا کر۔ یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ اے مریم خوف نہ کر، یعنی ڈر جو ہے یہ خدا کے لوگوں کے نزدیک نہیں رہتا۔ ڈرنا خدا کے لوگوں کی نیچر نہیں ہے۔ خوف خدا کے ساتھ چلنے والوں سے کوسوں دور بھاگتا ہے، ڈر نہیں ہے۔ اور آپ پترس کو دیکھ لیں، پترس ایک عورت کے سامنے، لونڈی کے سامنے منکر ہے خدا کا، لیکن جب خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اسی مسیح کو پیش کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، فضل ہو گیا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ جو بات تھی، اس نے مقدسہ مریم کے سامنے بہت سے سوال کھڑے کر دیے، بہت سی باتیں اس کے سامنے ایک دم نظروں میں گھوم جاتی ہیں۔ اور ہاؤ کین از پاسبل، میں تو ابھی کنواری ہوں، بطولہ ہوں، میں ابھی مرد کو نہیں جانتی، پھر کیوں یہ پاسبل ہے کہ میں ایک بچے کو جنم دوں گی؟ اور وہ جانتی ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں، اس لیے سوال کرتی ہے۔ ایک کانورسیشن جب شروع ہوتی ہے تو اس کے ڈر میں کمی آتی ہے، اور سوال کرتی ہے یہ کیوں کر ہوگا،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مرد کو نہیں جانتی تو یہ کیسے ہوگا؟ لیکن فرشتہ فوراً انہیں جواب دیتا ہے، کہتا ہے، فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ پہلی بات، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں عبرانی کے بائبل میں، تو وہاں پر لکھا ہے اپر خمانی، لفظ ہے اپر خمانی، یعنی روح القدس کی تخلیق کرنے والی قوت یہ سب کچھ کرے گی۔ روح القدس کے معجزات والی تخلیقی قوت سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے روح القدس کے تخلیق کرنے والی قوت یہ سب کچھ کرے گی، کیونکہ جہاں روح القدس ہے وہاں معجزات ہے، جہاں روح القدس ہے وہاں خدا کی قدرت ہے، جہاں روح القدس ہے وہاں پر معجزات ہیں، جہاں روح القدس ہے وہاں پر نئے نئے کام ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی دوسری آیت میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا۔ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اور جب خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا تو تیسری آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ کیوں؟ نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ وہاں پر واپنا والوں کی کوئی الیکٹرک وائر گزر رہی ہے، نہ وہاں پر کوئی لالٹین ہے، نہ دیا ہے، نہ چراغ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، اس لیے کہ روح القدس وہاں پر موجود ہے، اور جہاں روح القدس ہے وہاں پر معجزات ہے۔ اور یہ روشنی دوبارہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اور دوبارہ نظر آئے گی کہ نئے یروشلم میں، جہاں پر نہ سورج ہوگا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ وہاں پر کوئی الیکٹرک پاور ہوگی، نہ کینڈلز ہوگی، بلکہ وہ روشنی بندے کے چہرے سے ہوگی۔ وہاں ہیکل بھی کوئی نہیں ہوگی، روشنی بندے کے چہرے سے ہوگی، اس لیے کہ روح القدس وہاں پر بھی موجود ہوگا۔ جہاں روح القدس ہے وہاں معجزات ہوتے ہیں، جہاں روح القدس ہے وہاں پر خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کرے گا کون؟ روح القدس کی قوت۔ اور ہم ہر دفعہ بیٹے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں کرسمس پر اس کو بھی درجہ دے جس کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہوا۔ ہم کبھی کرسمس کے موقع پر روح القدس کے لیے نہیں ٹھہرتے، ہم کرسمس کے موقع پر مسیح کا جنم دن تو مناتے ہیں، لیکن کبھی روح القدس کے ظہور کے لیے، روح القدس کی شکر گزاری کے لیے کہ اس کی قدرت سے یہ بیٹا مہیا ہوا، ہم نے کبھی اس بات کو سامنے نہیں رکھا کہ روح القدس کو بھی وہ درجہ دے، وہ عزت دے جس نے اپنی تخلیق کرنے والی قوت سے میرے لیے بیٹا مہیا کیا تاکہ وہ میری جگہ قربان ہو اور میں بچ جاؤں، محفوظ ہو جاؤں۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کے پاک روح کو درجہ دینا ہے، ہمیں خدا کے پاک روح کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ روح القدس کی تخلیق کرنے والی قوت یہ سب کچھ کرے گی۔ اور ہم تو جیسس کا برتھ ڈے مناتے ہیں بالکل الگ انداز سے۔ برتھ ڈے کس کا ہے؟ یسوع کا۔ عید دی جا رہی ہے بہنوں کو، بیٹیوں کو جو شادی شدہ ہیں، اور ہزاروں عیدیاں۔ بیٹیاں 3 بیائی ہو جاتی، تینوں کے لیے سوٹ چاہیے، سیویاں چاہیے، سوڈی چاہیے، چینی بھی چاہیے، ساتھ آئل کا پیکٹ بھی چاہیے۔ عید دی جا رہی ہے، نقد پیسے بھی ساتھ چاہیے۔ ساری بیٹیوں کی دی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے یسوع کی سالگرہ ہے، لیکن جس کی سالگرہ ہے اس کے لیے ہم 100 روپیہ دے کے بھیج رہے ہیں جو چینج لے کے آؤ۔ بھائیو، اگر آپ کے بیٹے کی سالگرہ ہو تو گفٹ آپ کے بیٹے کے لیے آئیں گے، بیٹے کی بہنوں کے لیے نہیں آئیں گے، بیٹے کی چاچی یا تائی کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہم سالگرہ منا رہے ہیں یسوع کی،
اور عیدیاں دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، بہنوں کو، بیٹیوں کو گفٹ دے رہے ہیں، رشتے داروں کو، اور جس کی برتھ ڈے ہے اس کے لیے کبھی ہمارے ہاتھ میں پیکٹ نہیں ہوتا کہ ہم آ کے آلٹر پر وہ پیکٹ رکھیں کہ جیسس ہیپی برتھ ڈے، میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ آپ کا پیروکار، آپ کا فین، جس کے اوپر آپ نے اتنا احسان کیا کہ میری موت اپنے اوپر لے لی، آج میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن میں چھوٹا سا گفٹ اپنے باپ کے لیے، اپنے خداوند کے لیے، اپنے یسوع کے لیے کبھی ہم نے یہ نہیں کیا۔ جہاں روح القدس ہے وہاں پر معجزات ہوتے ہیں۔ پترس ایک لونڈی کے سامنے انکاری ہو جاتا ہے یسوع کا۔ 3 شاگرد تھے جن سے خداوند دکھی ہوا۔ سب سے پہلے پترس سے، جس نے لونڈی کے سامنے خداوند اپنے خدا کا انکار کیا۔ یسوع دکھی ہوا اس وقت، مڑ کے بھی دیکھا۔ دوسری بار یہودا اسکریوتی، جس نے 30 روپوں میں اپنے خدا کو بیچ دیا، یسوع دکھی ہوا۔ تیسرا توما، خدا اس سے خوش نہیں ہوا جب اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ مردوں میں سے زندہ ہو کے آ سکتا ہے جب تک میں اپنی انگلی ڈال کے نہ دیکھنا۔ خدا تب بھی دکھی ہوا۔ خداوند کے شاگرد بھروسہ نہیں کر رہے تھے اور خداوند دکھی ہو رہے تھے، اور آج ہم بھی اپنے خداوند کو دکھی کرتے ہیں جب ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ بہرحال پترس نے انکار کیا لونڈی کے سامنے، لیکن جب روح القدس آ گیا، معجزات کرنے والی قدرت آ گئی، طاقت دینے والی پاور آ گئی، تو وہی پترس ہزاروں لوگوں کے سامنے گواہی دے رہا ہے۔ یسوع کوئی مصلوبیت کا گواہ بن رہا ہے، اور 3000 آدمی، یہ آدمیوں کی گنتی ہے، اس میں بچے شامل نہیں ہیں، اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں۔ کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا اور ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ اس کے بعد روح القدس کی معجزاتی قدرت کیا کرتی ہے؟ مقدسہ مریم ابھی تک کسی کو نہیں بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے، شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ کوئی لڑکی اپنے منہ سے نہیں بتا سکتی کہ میری شادی تو نہیں ہوئی لیکن میں حاملہ ہوں، ابھی میری شادی تو نہیں ہوئی لیکن میں ماں بننے والی ہوں۔ انتہائی شرم کی بات۔ دوسری طرف الشبا، جس کا صرف فرشتے کو پتہ ہے، یا ماں مریم کو اور زکریا، مقدسہ مریم کو فرشتے نے بتا دیا کہ یہ تیری رشتہ دار الشبا کو بھی 6واں مہینہ ہے، لیکن الشبا نے کسی کو نہیں بتایا۔ شرمندگی تھی کہ بڑھاپے میں یہ ماں بننے والی، بزرگ خاتون آج اگر ماں بننے والی ہو ہمارے علاقے میں بھی، تو ہمارے لوگ کتنی باتیں کریں گے، باتوں کے ساتھ، تانوں کے ساتھ بیچاری کا جینا حرام کر دیں گے۔ اور یہی بات الشبا کی تھی کہ الشبا نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن یہی مقدسہ مریم جب الشبا کو ملنے جاتی ہے، الشبا کو نہیں پتا یہ ماں بننے والی ہیں، یہ حاملہ ہے، لیکن جاتے ہی مقدسہ مریم نے ایک کلام سنایا ان کو، لمبا چوڑا کلام نہیں کیا۔ اب روح القدس کی تخلیق کرنے والی قدرت، معجزات والی قدرت ان کے ساتھ ہے، اور مقدسہ مریم کو بڑا کلام دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لفظ کا کلام، سلام، اور جیسے ہی سلام کیا، روح القدس کی معجزات والی قدرت نے کام شروع کیا۔ بچہ مارے خوشی کے ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الشبا جو تھے وہ گواہی دیتی ہے، مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی ہے۔ کہاں سے پتہ چلا اس کو کہ یہ میرے خداوند کی ماں ہے، میرے خداوند کی ماں بننے والی ہے؟ یہ روح القدس کا کام تھا، ویسے نہیں پتا تھا، یہ معجزہ تھا روح القدس کا۔ نبوت ہو گئی، مقدسہ مریم نے نبوتی گیت گایا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے
اور میری روح میرے منجی سے خوش ہوئی۔ ایک بڑا نبوتی گیت وہ گاتے ہیں، اس لیے کہ اب روح القدس جو ہے وہاں پر موجود ہے، معجزات ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، آگے بڑھیں گے خداوند کے کلام کی تلاوت میں، اور فرشتے نے دعا میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اب خیزو، یہاں لفظ استعمال ہوگا اب خیزو، یعنی خدا تعالیٰ کی قدرت تجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی، پیک کر لے گی، چاروں طرف تیرے وہ اپنی دیوار کھڑی کر دے گی، کوئی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور اس طرح سے جب وہ کہتے ہیں اب سخیزو، اور اب سخیزو بھی ہوا، جہاں روح القدس ہے وہاں پر حفاظت بھی ہے، وہ محفوظ بھی کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے خدا کے روح نے اب سخیزو بن کے، محافظ بن کے مقدسہ مریم کو لپیٹ میں لیا اور ان کی حفاظت کی۔ سب سے پہلے جب بات نکلی، کیونکہ یہ ایسی بات تھی جو چھپائی نہیں چھپ سکتی تھی، جب چند ماہ گزرے بات نکلی، عورتوں کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں، یہ بات مقدس یوسف کے کانوں میں بھی پہنچی۔ اور ہوا کیا؟ اس سے پہلے کہ بات بڑھے، یوسف چپکے سے اپنی بیوی مریم کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ناس باز آدمی تھا، اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب سخیزو، روح القدس کی حفاظت، یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اور یوسف جاتا ہے اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آتا ہے، اور اس کے ساتھ یوسف کا جو چھوڑ دینے کا ڈر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بات ختم نہیں ہوئی، لوگ، رشتہ دار، محلے والے، والدین جانتے ہیں پریشانی ہے، سزا کم نہیں ہے۔ مقدسہ مریم کو پتا ہے کہ اگر میں پکڑی گئی تو مجھے باہر لے جائیں گے، سنگسار کر دیں گے، میرے ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے گی، رشتہ داروں میں میرے گھر کی ویلیو ختم ہو جائے گی، میں تو مر جاؤں گی، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بھی برا ہو جائے گا، اور وہ ڈر سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اب وہ روح القدس کی حفاظت میں ہے، اور یوسف پہلی بات اپنے پاس لے آتا ہے۔ لیکن بات تو نکلے گی، کبھی ابھی رخصتی کو تیسرا ماہ ہوا ہے یا چوتھا ماہ ہوا ہے، بیبی کیسے ہو گیا، بات تو نکلے گی۔ سارے محلے دار جانتے ہیں کہ رخصتی ابھی 3 ماہ پہلے ہوئی ہے یا 4 ماہ پہلے ہوئی ہے، سارے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی جانتے ہیں کہ رخصتی ابھی 3 یا 4 مہینے پہلے ہوئی ہے۔ پھر بچہ کہاں سے آ گیا، سوال اٹھیں گے، لیکن جب روح القدس حفاظت کرتا ہے تو سارے سوالوں کے جواب مہیا ہو جاتے ہیں۔ خدا کا پاک روح استعمال کرتا ہے کیسرو اگستس کو، ساری دنیا کے نام لکھو، اور اعلان ہوتا ہے ہر کوئی اپنا اپنا نام لکھوانے اپنے اپنے شہر کو چلا جائے، اپنے اپنے شہر کو چلا جائے۔ لہذا یوسف مقدسہ مریم کو ساتھ لیتے ہیں، دونوں بیت الحم چلے جاتے ہیں، ناصرت کو چھوڑ دیتے ہیں، بیت الحم آ جاتے ہیں، اور بیت الحم میں کسی کو نہیں پتا کہ مقدسہ مریم کی رخصتی کو ابھی تیسرا ماہ ہے یا چوتھا ماہ ہے۔ وہاں بس لوگوں کو ایک ہی بات پتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہے۔ اس لیے اب یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ تیسرے مہینے میں بیبی کیسے آ گیا، یہ سوال اٹھنا ختم ہو گیا، اس لیے کہ بیت الحم میں کوئی ان کو جانتا تک نہیں ہے، کوئی ان کو پہچانتا تک نہیں ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، سرائے میں جگہ ڈھونڈتے ہیں، سرائے میں جگہ نہیں ملتی، اور میں بہت سی باتیں ایسی ہمارے اندر بہت سارے کہ انہوں نے استبل میں جنم لیا تھا، استبل میں چرنی کے اندر انہوں پیدا ہوئے تھے۔ میرے بھائی،
बाइबल मुकद्दस हमारे पास है। अब वो वक्त नहीं है कि बाइबल सिर्फ निगहबान के पास है। आज अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 बाइबलें घर में मौजूद होती हैं। हर फर्द की अपनी अपनी बाइबल खोलने तो सही उसको। कलाम में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह अस्तबल में पैदा हुए? पूरी बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जिसमें लिखा हो कि वो चरनी में पैदा हुए? अपने पास से हम बातें बनाकर अपने खुदावंद यीशु मसीह को मंसूब कर देते हैं ताकि लोग हमें आलिम जाने। बैतलहम छोटा सा शहर और उसमें कोई अस्तबल, जब से वो बना है आज तक कोई अस्तबल वहां पर नहीं है। सराय थी, सराय में जगह नहीं मिली और अस्तबल का वजूद ही नहीं है। वो तो मारे मारे फिर रहे जगह ढूंढने के लिए। और इसी वक्त में मुकद्दसा मरियम का वक्त आ जाता है कि वो अपने बेटे को डिलीवर करे। और जब ये वक्त आ गया, मेरे लोग आज भी अगर हमारे दरवाजे के सामने, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में किसी खातून के साथ ऐसा वक्त आ जाए तो हर खातून मोहब्बत के साथ भर जाएगी, हर खातून एहसास के साथ भर जाएगी। कोई भी खातून पसंद नहीं करेगी, कोई मर्द पसंद नहीं करेगा कि सड़क में ये काम हो। उस वक्त भी ऐसे हुआ। जब ये वक्त आ गया, एक औरत जिसका नाम राखल था, उसने मुकद्दसा मरियम को अपने घर में उतारा। अब जब हम राखल की बात करते हैं तो वहां पर एक बात हमारे जहन में फौरन आ जाती है, और वो बात क्या है? फौरन हम कहते हैं कि अजीब चीज रखा हुआ है कि राखल अपने बच्चों को रोती है और तसल्ली कबूल नहीं करती। और मेरे अजीजों, वो एक अलग वाक़या है। वो राखल जो थी, वो खुदा जिसका जिक्र नबी की मार्फत हुआ, वो खुदावंद यीशु मसीह के वक्त वाली राखल नहीं है। वो तो पुराने अहद को कोट किया गया था। लेकिन राखल एक कॉमन नाम है। बहुत सी राखल नाम की औरतें उस गांव में रहती होंगी। कॉमन नेम। मरियम नाम की बहुत सी औरतें थी, मगदलीनी नाम की बहुत सी, और ये कॉमन नेम है। लेकिन चूंकि एनसाइक्लोपीडिया हमें बताता है कि वो राखल ने घर में उतारा, कौन सी राखल थी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन राखल ने अपने घर में उतारा। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो गई, उसको नहलाया गया, दस्तूर के मुताबिक कपड़े में लपेट लिया गया, तब राखल ने कहा कि बहन, मेरे अपने घर में बहुत मेहमान हैं, मैंने तेरा मुश्किल वक्त निकाल दिया, अब मैं मजीद कुछ नहीं कर सकती। लिहाजा मुकद्दसा मरियम वहां से निकल आए। परेशानी तो थी। उसी परेशानी में जब वो आगे बढ़ते हैं और क्या, जब जगह कहीं नहीं मिलती तो मजबूरी की हालत में वो चरनी में चले गए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि वो चरनी में पैदा हुए। गिडरिया को कहा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, ये नहीं कहा कि चरनी में पैदा हुआ पाओगे। और मुकद्दसा मरियम ने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, जैसा कलाम में लिखा है। ये नहीं लिखा चरनी में मुकद्दसा मरियम ने उसको पैदा किया, कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। और वह चरनी खुली नहीं थी। गिडरियों को कहा गया, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फौरन उठते हैं, घरों में नॉक नहीं करते, ओ भाई आपकी चरनी में कोई यीशु तो नहीं पैदा हुआ, ओ भाई आपकी चरनी में कोई बच्चा तो नहीं पैदा हुआ। दरवाजे नॉक कर कर नेवर, कुछ नहीं है, बल्कि वो सीधे चरनी पर जाते हैं, इसलिए कि वो जानते थे कि मुकद्दस चरनी जो है ये हमारे इलाके में एक ही है। और ये वो चरनी थी जब दाऊद जो है ये भागता है साउल के हुजूर से, और उस वक्त वहां ये एक गार में बंदा था, और वहां वो एक गार में पनाह लेता है और वहीं पर अपने जानवरों को छिपाता है। और ये वही गार है जो बैतलहम के शुमाल मशरक में है। वहीं से वो आया, उसने आकर मुकद्दस रोटियां खाई, जो खाना सिर्फ काहिनों को रवा है।
اور وہیں پر اس نے وہ تلوار جو اس نے جاتی جولیت کی کھینچی تھے اور اسی تلوار سے جاتی جولیت کا سر اتارا تھا، وہ تلوار بھی بیت الحم کی عبادت گاہ میں تھے، وہاں سے وہ تلوار بھی لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ہند کو ساؤل ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اس غار کو یہودی لوگ ایک بڑا مقدس درجہ دیتے تھے کہ ہمارے باپ داؤد کی پناہ گاہ، اس میں ہمارے باپ داؤد نے اپنے مویشی چھپائے تھے، اس کو نام چرنی دیا گیا کیونکہ وہ مویشیوں کی پناہ گاہ تھی۔ اور میرے عزیزو، وہ مقدس پناہ گاہ تھی داؤد کی، چرنی جو ہے اس کو مقدس درجہ دیا جاتا تھا، لوگ ناپاکی میں وہاں نہیں جاتے تھے۔ لیکن مقدسہ مریم کو جب کہیں جگہ نہ ملی تو وہ اسی چرنی میں چلے جاتے ہیں، یعنی اس غار میں چلے جاتے ہیں جو داؤد کی پناہ گاہ تھی، کیونکہ فرشتے نے کہا تھا کہ وہ اس کو اپنے باپ داؤد کے تخت پر اب تک بادشاہی کرے گا، تو اس کی پناہ گاہ میں اس کے باپ داؤد کی پناہ گاہی بنتی ہے، وہ اسی چرنی میں جاتا ہے۔ اسی لیے تو گدریے سیدھے چرنی پر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مقدس چرنی ایک ہی ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ جس کی خوشخبری فرشتے دے رہے ہیں تو وہ دنیاوی بچہ نہیں ہوگا، وہ مقدس بچہ ہوگا، اور مقدس بچہ مقدس چرنی میں ہی پیدا ہو سکتا ہے، کسی عام کھرنی میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا چرنی مسیح کی پیدائش۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، لکھا ہے قدرت ان پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ اور اب شروع ہوتا ہے کرسمس کا نیا ماحول، نیا ایک طریقہ۔ کیا مقدسہ مریم نے جانتے ہوئے کہ میرے ساتھ بہت بدنامی ہونے والی ہے، یہ جانتے ہوئے مجھے سنسار کیا جا سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ میرے عزیزو، یہ ہے کرسمس۔ آج ہم خدا کے موافق کیا کرتے ہیں؟ آج ہم نے کتنی بار بولا ہے، او خداوند میری عزت کی خیر ہے، میرے کاروبار کی خیر ہے، میرے گھر بار کی خیر ہے، صرف تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ کبھی ہم نے کہا ہے ایسے؟ ہم تو جب خدا کے بلاہٹ آتی ہے، خدا کی آواز آتی ہے، ہمیں اپنے گھر کے کام یاد آ جاتے ہیں۔ جب خداوند کی آواز سنائی دیتی ہے اور میری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس وقت ہم اپنی بائکس کو نکالتے ہیں، ٹھیک کروانے چل پڑتے ہیں، اس وقت ہم اپنے مویشیوں کا چارہ لینے چل پڑتے ہیں۔ کوئی خدا کو ویلیو نہیں دیتے، کبھی نہیں کہا کہ خداوند تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو، اور کرسمس منانے کا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج تو کرسمس بھی ہم دو طرح کے مناتے ہیں میرے عزیزوں، دو کرسمس ہیں ہمارے۔ پہلا کرسمس جس میں ہم دعائیں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یسوع کے لیے گفٹ لے کے آتے ہیں، اور خدا کے خادموں کو، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو ہم ہیلپ کرتے ہیں اور بڑی سیلیبریشن کرتے ہیں دعائیا ماحول میں رہتے ہوئے۔ اور ایک اور بھی کرسمس ہے جس میں مسیحی لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ بوتلیں اکٹھی کرتے ہیں گھر میں شراب کی، وہ جوئے بازی کے اڈے گرم کرتے ہیں۔ اجی آج وڈا دن ہے ساڈا، اسی وڈا دن منانا ہے۔ واٹ از دس؟ کیا کرسمس شراب پینے کا نام ہے؟ کرسمس جوا کھیلنے کا نام ہے؟ کرسمس شراب پی کے گلیوں میں گرتے پھرنا اور گالی گلوچ کرنے کا نام ہے؟ دیکھیے نمونہ مقدسہ مریم کا، نہ اپنی پرواہ، نہ اپنی عزت کی،
نہ اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ، نہ والدین کی معاشرے میں عزت کی پرواہ، ایک پرواہ ہے، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میرے لیے تیری مرضی کے موافق ہو، جو تو نے کہا وہ پورا ہونا چاہیے، باقی ساری چیزیں جزوی ہیں۔ اور آج کرسمس یہی ہے کہ خدا کی مرضی میری زندگی میں پوری عمر ہو۔ خدا ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بڑی دعا کرنے والے ہیں، آپ سارا دن دعا کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں خدا کو پڑتا، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ دعا اچھی چیز نہیں ہے، دعا کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، رشتے جوڑتے نہیں ہیں، رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ہم قوت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن خدا ایسے لوگ نہیں چاہتا جو دعا کرتے ہیں، وہ عملی لوگوں کو چاہتا ہے، ایسے لوگ جو یہ کہیں کہ میری زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو، وہ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے جن کی زندگی میں خدا کو پھل ملے، وہ ایسے لوگ چاہتا ہے جو نمونہ دے کر لوگوں کو کھینچ لائیں مسیح کے لیے۔ اور لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے، ہم بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خدا کے لوگ بن گئے ہیں۔ کوئی دعا کرنے والا اس وقت تک خدا کا بندہ نہیں جب تک وہ عملی طور پر خدا کے ساتھ نہیں جڑتا، وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں نہیں سونپتا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ ہم تو آج کل کنویں کے مینڈک بنے ہوئے، میرے عزیزو، کنویں سے نکل آئیے باہر، کنویں سے نکل آئیے۔ گڈریا جنگل میں بیٹھتا ہے، فرشتے خوشخبری لے کے آتے ہیں تو گڈریا نے بیٹھے رہے، فوراً اٹھ کر مسیح کی طرف چل پڑے۔ آج ہمیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، ہم کبھی فوراً اٹھ کر مسیح کی طرف نہیں جاتے، اور ہمیں تو اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، اور اپنی کلیسیا کی فکر ہے، اور میرے اس چرچ میں تو میرے بچے پڑھتے ہیں، اس چرچ میں میری بیوی ملازمت کرتی ہے، اور میں یسوع کے پاس چلا گیا، میرے بچوں کو اسکول سے خارج کر دیا جائے گا، اور میں یسوع کی تابع داری میں آ گیا، میری بیوی کو نوکری سے جواب مل جائے گا، میری بیٹیاں کیا کرے گی، میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ ہم گڈریا نے اپنی بھیڑوں کی پرواہ نہیں کی، ہم اب فرشتے کی آواز سنتے ہیں، خدا کی آواز سنتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، ہم فکروں کے ساتھ بھر جاتے ہیں۔ مجوسیوں نے ستارہ دیکھا، امیر ترین لوگ تھے، بڑے قابل لوگ تھے، علمیت والے لوگ تھے، اپنے سارے بزنس چھوڑ دیے اور ستارے کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا مسیح تک آنے کے لیے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں یہ ستارہ موجود ہے، بائبل مقدس، خدا کا کلام۔ کیا ہم اس کی روشنی میں چلتے ہیں کہ ہم مسیح تک پہنچ جائیں؟ اکثر لوگ یہ پریچ کرتے ہیں کہ 3 مجوسی وہاں پر آئے، بائبل کو غور سے پڑھیے، کئی مجوسی، تحفے 3 طرح کے تھے، سونا، مور اور روبان، اور اس میں بھی خدا کا ایک مقصد تھا، کیونکہ مقدسہ مریم غریب گھرانے سے تھی، مقدس یوسف غریب گھرانے سے تھے، اور خداوند کو پتا تھا اس بچے کی وجہ سے ان کو مشکلات آئیں گی۔ بہت سے لوگوں کو سونا دے کر، بہت سے لوگوں کو مر دے کر، بہت سے لوگوں کو لبان دے کر یوسف اور مریم کے پاس بھیج دیا، اور وہ امیر ہو گئے۔ اب انہیں ڈر نہیں ہے بھاگتے ہوئے، ہمارے گھر کا خرچ کہاں سے ہوگا، ہمارا کھانا پینا کہاں سے ہوگا، ہمارے سفری ضروریات کہاں سے ہوگی، ساری فکریں ختم ہو گئی، اس لیے کہ مقدسہ مریم نے کہا تھا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یوسف نے خدا کی بات کو فوراً مانا، کوئی دلیل لیے بغیر، اور ان دونوں پر خدا کی شفقت ہوئی کہ وہ غریب مالدار بن گئے، عزت دار بن گئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ کو درجہ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کرسمس منائیے،
کرسمس منائیے، لیکن کیسا یوسف کی طرح خدا کی بات کو بغیر کسی سوال کے مانے۔ آج کرسمس منائیے اس طرح سے کہ میں خداوند کا بندہ ہوں، میں خداوند کی بندی ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میری عزت کیا ہے، میں نہیں سمجھتا میرے گھرانے کی عزت کیا ہے، میں نہیں سمجھتا میری بیوی کی نوکری کیا ہے، میں نہیں سمجھتا میرے بچوں کی فیسیں اور اسکول کیا ہے۔ میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ میرے لیے خداوند تیرے قول کے موافق ہو۔ اور اس بار ایک اور کام کیجیے، جو گفٹ بہنوں کو دیتے ہیں، جو گفٹ بھائیوں کو دیتے ہیں، جو گفٹ بیٹیوں کو دیتے ہیں، اس بار وہ گفٹ یسوع کے لیے لے کے آئے، جس کی سالگرہ ہے، جس کی سالگرہ ہے وہ اصل حقدار ہے۔ اور سالگرہ پر روح القدس کے وسیلے سے ذرا کام ہوا، پہلا درجہ روح القدس کو دیجیے، یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خدا قدوس اور قادر عبد الآباد آپ کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔